اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ حضرات، یہ سورہ فاطر کی آخری آیتیں ہیں، اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوگا۔ گزشتہ مجلس میں یہ آیت پر آ کر بات رکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ سنبھالیں اور وہ ٹکرا جائیں، گرنے لگیں تو کوئی نہیں ہے جو ان سے سنبھال سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مکے کے لوگ اور مدینہ کے لوگ کفار و مشرکین بہت زوروں سے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی پیغمبر آ جائے تو ہم بہت زیادہ فرما بردار بن کر دکھائیں گے، گزشتہ امتوں کی لوگ جو اپنے نبی کی قدر کی ہے اس سے بہت زیادہ کر کے دکھائیں گے، ایسے قسمیں کھاتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے نبی بھیجا مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بجائے فرما برداری کرنے کے ان لوگوں نے جو ہے اور زیادہ ان سے نفرت اور ان سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا اللہ آگے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے اللہ کی بہت زوروں سے قسمیں کھائی کہ ہمارے پاس بھی اگر کوئی نذیر، کوئی پیغمبر آ جائے تو ہم جو ہے زیادہ فرما بردار، زیادہ ہدایت والے ہوں گے امتوں میں سے۔ پس جب آئے ان کے پاس نذیر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں زیادہ ہوا مگر ان کا بھاگنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا۔ بہت سارے لوگوں کا یہی ماحول ہے کہ وعدے کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، لیکن جو ہے بھاگ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس رمضان سے میں کوئی جو ہے روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ گزشتہ رمضان میں وعدہ کیے رہتے ہیں کہ اللہ آگے والا رمضان اگر ملا تو میں کوئی روزے نہیں چھوڑوں گا، کوئی تراویح نہیں چھوڑوں گا، لیکن 2-4 دن کے بعد پھر مسجدوں میں وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو معمول جن کا ہے۔ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، یہ نفرت، یہ دوری کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین میں گھمنڈ میں آ گئے تھے، ان کو گھمنڈ نے جو ہے، گھمنڈ نے ان کو روکا اور بری بری چالیں چلنا شروع کر دیا۔ ومکر السیئ، اور بری بری چالیں یعنی نبی کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور جو آدمی بری چالیں چلتا ہے اس کا وبال اسی پر آ کر پڑتا ہے۔ جو بری چالیں چلتا ہے اس کا وبال اسی پر آ کر پڑتا ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ بھئی ایک آدمی بری چالیں چل رہا ہے لیکن اس کے اوپر پڑنے کے بجائے اس کا اثر دوسروں پر ہو رہا ہے، جیسے کہ موجودہ زمانے میں ہے، امت مسلمہ پر مکر و فریب کے کام ہو رہے ہیں، جو چال چل رہے ہیں اور اس کا نقصان امت کو ہو رہا ہے، چاہے عالمی پیمانے پہ ہو، ملکی پیمانے پہ ہو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بری چالیں چلتے ہیں
اس کا مکر انہی پر آ کر پڑتا ہے۔ اب یہاں تو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں بعض مرتبہ جو چال چل رہے ہیں اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، جن پر چل رہے ہیں ان کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے۔ مفسرین نے یہ سوال بھی لکھا اور اس کا جواب بھی لکھا۔ مفسرین نے فرمایا کہ وبال کا ان پر آ کر پڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کی جو چالیں ہیں وہ ناکام ہو جائیں، اس لیے کہ دنیا کوئی ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔ یہ جو چالیں چل رہے ہیں اس کا وبال اگر یہاں نظر ان پر نہیں آ رہا ہے تو قیامت کا دن ان پر اس کا وبال آئے گا، وہ ہمیشہ جہنم کے جو ہے ٹھکانے میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جو لوگ غلط کر رہے ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں، وہ بڑے ترا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور جو فرما بردار ہیں ان کی حالت تو کمزور ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وبال ان پر پڑتا ہے، یہاں نہیں پڑا تو کوئی بات نہیں، اصل جو وبال کی جگہ ہے وہ آخرت ہے، وہاں پر تو ان کے اوپر پڑے گا۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اللہ فرماتے ہیں پس کیا یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ پہلے والوں کے ساتھ جو دستور اور طریقہ ہمارا چلا ہوا آ رہا ہے اسی کے انتظار میں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو لوگ مکر و فریب کر رہے ہیں یہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ پچھلے لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا، ان پر جو ہمارا دستور ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے عذاب کا، بس یہ لوگ اسی کے انتظار میں کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہو۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس آپ اللہ کے دستور میں کبھی بھی جو ہے خلاف ورزی نہیں پائیں گے، کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ کا جو دستور ہے نافرمانوں کے لیے جو پہلے تھا وہی ہمیشہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کے طریقہ کار میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو ٹل جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بجائے مسلمانوں کے ان کو فائدہ ہو جائے، ان کو ثواب مل جائے، بجائے مسلمانوں کو ثواب کے ان کو عذاب ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے میں، سنت کہتے ہیں طریقے کو، اتباع کرنے والی چیز جو ایک طریقہ کار ہے، اللہ فرماتے ہیں اسے ٹلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اب آگے مکے کے لوگوں کو اور ہر اس آدمی کو جو ظلم و ستم اور غلط راستوں پر چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی، زمین میں گھوما پھرا نہیں یہ لوگوں نے؟ فَيَنْظُرُوا، یعنی گھومو زمینوں میں پھرو، فَيَنْظُرُوا، پس دیکھو کیسے ہم نے ان لوگوں کو جو تمہارے سے پہلے تھے ان کے ساتھ ان کی آخرت، ان کا انجام کیا ہوا اسے دیکھو۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ لوگ جو تمہارے سے پہلے گزرے ہیں تمہارے سے زیادہ طاقتور اور زبردست اور پاورفل تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ دلیل اوپر کی نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ دلیل کو دیکھو، ذرا زمین میں گھومو پھرو۔ کیا تم نے زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ کیسے کیسے لوگ جو اس سے پہلے تمہارے تھے وہ تباہ و برباد ہوئے، حالانکہ وہ تمہارے سے زیادہ طاقتور تھے۔ یہ تو بدیہی بات ہے کہ اب کے لوگوں کا قصہ پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں ہر معاملے میں وہ طاقتور تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے اللہ کہ کوئی ان کو عاجز کر دے زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ اور اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی زمینوں میں آسمانوں میں عاجز کر دے، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ اللہ ہی کو عاجز کر دے، اللہ ایک چیز کا ارادہ کریں اور اللہ کو وہ مجبور کر دے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ بڑے طاقتور ہیں، زبردست ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک وہ بہت صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، سوال ہوتا ہے
کہ بھئی ظلم کرنے والوں کو پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے، گنہگاروں کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے آگے اس آخری آیت میں بات بتائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اگر ان کی پکڑ کریں تو اس روئے زمین پر کوئی بھی متنفس، کوئی بھی جاندار نہیں بچے گا۔ جو غلطیاں، جو گناہ ہو رہے ہیں، اگر ان گناہوں کی وجہ سے ہم پکڑ کرنا شروع کر دیں تو زمین پر ما ظہرا علی ظہرہا من دابہ، کوئی بھی چلنے والا، کوئی بھی رینگنے والا، اڑنے والا متنفس زمین پر نہیں رہے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اللہ کیوں نہیں پکڑ کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لیکن ہم ان کو ایک مدت تک مہلت دے رہے ہیں۔ ہم نے ازل میں یہ طے کر دیا ہے کہ ایک آدمی کے لیے اتنی مدت دینا ہے، تو ہم نے مدت طے کر دی ہے، اس لیے ہم ان کی پکڑ نہیں کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا کہ بھئی کوئی بھی متنفس نہیں رہے گا، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک کرنے والوں کو تو ختم کر دیا جائے گا، اب باقی کون بچے؟ امت مسلمہ بچی۔ اب صرف امت مسلمہ کو، فرما برداروں کو رکھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ امتحان تو تبھی ہے جب دونوں جانب کے ہوں۔ اب جب گناہ اور کفر کی وجہ سے ان لوگوں کو سب کو ختم کر دیا گیا تو اب روئے زمین پر کون بچے؟ پورے کے پورے جو ہے امت مسلمہ اور فرما بردار بچے۔ اب پورے فرما بردار بچیں گے تو اب امتحان کیا ہوگا؟ رات کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ دن ہے اس کے مقابلے میں۔ عقل مند کی قدر کیوں ہے؟ پاگل بھی ہیں دنیا میں، ان پاگلوں کی وجہ سے عقل مندوں کی قدر ہے۔ ہم پاگلوں کو اگر چھوٹی نظر سے دیکھتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، ارے بھائی ان کی وجہ سے تو ہماری قدر ہے، اگر وہ نہ ہوتے، سب عقل مند ہوتے تو کیا ہماری قدر رہ جاتی؟ کسی بھی چیز کی قدر وہ نہ ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ اب تمام انسان فرما بردار رہ جائیں گے تو پھر کوئی آزمائش نہیں رہ جائے گی، کوئی چیلنجز اور امتحان نہیں رہ جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ جب سب کو بلا لیں گے تو باقی جو مخلوقات ہیں، جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، یہ تو دراصل امت مسلمہ اور ماننے والوں کے فائدے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اب جن کے فائدے کے لیے رکھا تھا ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو پھر اب ان کی کیا ضرورت ہے؟ بس چلائی ہی جا رہی تھی کسی آدمی کے لیے، اب جب وہی آدمی نہیں تو بس کو کیوں چلایا جائے گا؟ تو یہ مطلب ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی متنفس نہ رہتا۔ کیوں؟ گناہگاروں کو، کفر و شرک والوں کو تو ختم کر دیا جاتا، بچے رہتے مسلمان اور فرما بردار۔ اب صرف فرما برداروں کو دنیا میں رکھنے سے کوئی آزمائش نہیں، ان کو بھی بلا لیا جاتا۔ اب ان کی وجہ سے باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں روئے زمین پر کتنی مخلوقات ہیں، 18,000 ہیں، 70,000 ہیں، 7 لاکھ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کتنی قسم کی مخلوقات ہیں، کہاں کہاں ہیں، خدا جانے۔ جو ہے ہر دن نئے نئے ریسرچ آتے ہیں کہ بھی فلان جنگل میں اس طرح کا جانور ملا، فلان جنگل میں اس طرح کے پودے ملے، فلان جنگل میں ایسی چیزیں ملی۔ اور اب جب نئی بیماریاں آئی ہیں تو لیاب والوں کو پوچھ لیجئے کس قسم کے، کتنے قسم کے جراثیم ہیں۔ کورونا کے جراثیم الگ ہیں، ڈینگو کے الگ ہیں، اب وہ اور بیماری آئے گی اس کے جراثیم الگ ہے۔ اور کمال دیکھیے کہ وہ کوئی بخار ہوتی ہے جس میں وہ جو جراثیم ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی ویلیو ہے، ان کو جو ہے 70,000 سے اوپر ہونا چاہیے، 70,000 سے نیچے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب آدمی کی صحت خطرے میں۔ ان جراثیم کو، ان پلیٹس کو بڑھانے کے لیے دوائیاں دی جا رہی ہیں، ناٹی علاج کیا جا رہا ہے، کیا 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 جا رہا ہے۔
تو اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، اور خاص طور پر سمندروں کے ماہرین جو ہیں وہ حضرات جو لکھتے ہیں بتاتے ہیں کہ سمندر میں کس کس قسم کی جانور ہیں، کیسے کیسے قسم کے مچھلیاں، دوسرے کیڑے مکوڑے جو بھی سمندر کے اندر رہتے ہیں، ان کی تعداد ایگزیکٹ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اب باقی کوئی یہ پوچھے کہ بھئی سانپ سے کیا فائدہ ہے، سانپ تو کاٹتے ہی آدمی چلے جاتا ہے، تو میں نے اس کا جواب پہلے بھی دے دیا ہوں کئی مرتبہ کہ یہ ایک بڑے آدمی گزرے ہیں علامہ دمیری علیہ الرحمہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حیات الحیوان، اس میں انہوں نے تمام جانوروں اور کیڑے مکوڑوں پر بحث کی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کا انسان کو کیا فائدہ ہے۔ بہت پہلے مجھے ایک صاحب پہچان کے ملے، ہڈیوں کے کینسر میں مبتلا تھے، انہوں نے بتایا کہ حضرت ڈاکٹروں نے تو مجھے مایوس کر دیا، اب ایک دوسرا علاج شروع کیا ہوں، دعا کیجئے کہ اس سے کام ہو جائے۔ میں نے پوچھا وہ کیا علاج ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سانپ کے زہر سے بنی ہوئی دوا ہے، ایک چھوٹی سی چٹکی رہتی ہے، 3 دن میں 8 دن میں ایک مرتبہ اسے استعمال کرنا ہے، اتنی سی چٹکی رہتی ہے اور 6000 روپے۔ قریب میں میرے سے ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے کہ حضرت میں سانپوں سے جڑا ہوا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس کے زہر کو میڈیسن کو دینا چاہتا ہوں، شریعت میں اس کے لیے کیا حل ہے، کیا اجازت ہے؟ میں نے کہا کہ بھی شریعت کی اجازت تو بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ قانونی طور پر ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، قانون اجازت نہیں دیتا۔ میں نے اجازت نہیں دیتا تو مت کرے، اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے جان بچانا فرض ہے، ویسے ہی آپ اپنی عزت نفس کو بچانا بھی فرض ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ کرتے ہوئے آپ پکڑے گئے، آپ جیل ہوئی، تو آپ کی عزت نفس جائے گی، آپ کے خاندان کا نام جائے گا، اور شریعت جان کے ساتھ ساتھ آدمی کی شرافت اور عزت کی بھی جو ہے حفاظت کرنے کا حکم دیتی ہے۔ سنیے کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کریں، لوگوں کو پکڑیں، بِمَا كَسَبُوا، جو کچھ وہ گناہ کر رہے ہیں، جو کام حرکتیں کر رہے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پشت پر کوئی دابہ چلنے والی مخلوق نہیں رہ جائے گی، لیکن کیوں نہیں پکڑ کر رہے ہیں؟ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ نے ایک مدت مدید، ایک مدت کی مہلت دے رکھی ہے، اس مدت تک ان کو درگزر کر رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب وہ ان کا اجل، ان کا وقت آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہیں، وہ جاننے والے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، پھر کوئی اس سے چھوٹ نہیں پائے گا۔ یہ تھی سورہ فاطر جو گزری۔ اب آگے سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین جو ہے بڑی عظیم سورت ہے، اکثر حضرات اسے جانتے ہیں۔ یہ مکۃ المکرمہ کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی۔ دیکھیے سورت کے پاس لکھا ہوا ہے نمبر 36، یعنی قرآن کی ترتیب جو ہے سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، وہ ترتیب سے آئیں گے تو اس سورت کا نمبر ہے 36۔ اس کے اس طرف بازو میں لکھا ہوا ہے 41۔ یہ 41 کیا ہے؟ پہلے بھی بتایا ہوں کہ قرآن مجید میں کل جو صورتیں ہیں 114، وہ صورتیں نزول کے اعتبار سے، نزول کے زمانے کے اعتبار سے ان کا کتواں نمبر ہے، تو یہ 40 پر 1واں نمبر ہے۔ اور 114 صورتوں میں 85 صورتیں، 85 صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ باقی کی جو صورتیں ہیں 15 اور 14، 29 صورتیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ 41 ادھر جو نمبر ڈالا ہوا ہے وہ سورتوں کی ترتیب کے حساب سے حضور پر نازل ہونے والے قرآن کی
ترتیب کے حساب سے، اور 36 جو لکھا ہوا ہے یہ جو موجودہ ہمارے پاس قرآن کو جس طرح جمع کیا گیا ہے حضور کے حکم سے اس اعتبار سے 36 ہے، اور اس طرف لکھا ہوا ہے 83 کا مطلب ہے اس میں 83 آیتیں ہیں، اور ایک ادھر رکوعاتھا کر کے لکھا ہوا ہے، اس کے بازو 5 لکھا ہے، یعنی اس صورت میں 5 رکوعات ہیں۔ دیکھیے قرآن سے جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جاننا یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کے سلسلے میں فرض ہے، اس لیے کہ موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا وغیرہ پہ آئے دن ایسے لوگوں کی بہت سی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں جو قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے، غیر غلط چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں چونکہ اس میں کشش ہوتی ہے، اس میں مزہ ہوتا ہے، اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، واٹس ایپ گروپوں میں بھی حدیثوں کے نام پہ بڑا یہ ہے۔ ابھی مسلسل کئی لوگوں نے مجھے ایک چھوٹا سا آڈیو ہے لیکن اس میں کچھ قرآن لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، آڈیو بھیجا ہے، وہ وائرل ہو رہا ہے یوٹیوب وغیرہ پر۔ کیا ہے اس میں کوئی کہہ رہے ہیں بڑی اچھی میٹھی دمدار آواز میں کہ کسی آدمی کی کتنی بھی نمازیں قضا ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ حدیث میں ہے من کذب علی متعمدا فقد کفر، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص اللہ کے نبی پر جھوٹی بات کہے اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ اور آپ کو تعجب کی بات بتاتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ کوئی بھی نہیں۔ پہلے دن سے ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تھے۔ غار حرا میں ہجرت کے موقع پر 12-13 دن کا جو سفر ہوا ہے اس میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ اکیلے صدیق اکبر۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ کتب حدیث میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں مروی ہیں وہ صرف 100 کی تعداد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، بلکہ مدینے میں حضرت عمر بن خطاب اور ان کے ایک دوست نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی ایک دن میں اپنے کام سے بازار جاؤں گا، کچھ کام کاج کرنے جاؤں گا، تو اس دن صبح سے شام تم حضور کے ساتھ رہنا، حضور جو بھی بات بتائیں مجھے بتانا۔ دوسرے دن وہ صاحب اپنے کام کاج سے چلے جاتے تھے، حضرت عمر بن خطاب صبح سے شام تک حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ پوری حدیث کی کتابوں میں صرف 200 روایتیں ہیں حضرت عمر بن خطاب کی۔ کیوں؟ یہ لوگ حدیث کہہ کر کوئی بات بتانے سے کانپتے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ بات حضور نے نہ فرمائی ہو، ہم نے کہہ دیا تو جہنم ٹھکانہ ہو جائے۔ اور آج حدیث کے نام پر لوگ کیسی چیزیں پھیلا رہے۔ خیر اس میں وہ بتا رہے ہیں صاحب کہ حضور نے فرمایا کہ 700 سال کی بھی تمہاری نمازیں قضا ہو جائے۔ ارے 700 سال کون جی رہا ہے بھائی؟ 60-70 تو حضور نے فرمایا میری امت کی عمروں کا جو ایوریج ہے 60 اور 70 کے درمیان، اس میں کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہو جائیں تو کیا کرنا؟ رمضان المبارک کے 27ویں روزے میں فلاں وقت میں 4 رکعت نماز پڑھ لو، وہ تمام نمازیں قضا اس کا کفارہ ہو جائیں گی، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب جو آدمی یہ سنے گا، بے نمازی سنے گا، وہ بھی کہے گا چلو بھی ایک حل آ گیا ہے۔ اور اگر جو تھوڑے بہت ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اگر ہم نے اسے سن لیا اور بار بار سنا، ایسی چیزیں بار بار یوٹیوب پر ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ اگر سنیں جن کے پاس دین کا علم زیادہ نہیں ہے، وہ بھی کہے گا ارے یار ہمارے مولانا نے بھی اب تک کے سیکرٹ چھپا کر رکھا تھا۔ اتنا اہم
بیان بتایا ہی نہیں. دوسرے بار بار نماز پڑھو، وہ بوجھ بول رہے تھے. یہاں اتنا بڑا سیکرٹ ہے ان کو معلوم ہی نہیں. پھر شیطان ان کو یہ بھی پٹی پڑھائے گا، کیا پتہ مولانا کو، ان کو فون ہی چلانا نہیں آتا، ان کو یوٹیوب کا کیا معلوم. اچھا ہوا ہم دیکھ لیے. اب وہ سوچے گا 700 سال تو نہیں. پہلے تو کہے گا چلو بھی فجر کا کوئی ٹینشن نہیں، اگر چھوٹ بھی گئی تو رمضان میں تو کر لوں گا. پھر آگے ظہر کو آ جائے گا، پھر سب نمازوں کو آ جائے گا. حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برادران وطن کے مذہب میں جو سیکریٹس ہیں وہ صرف بڑی ذات والوں کے لیے ہیں، اس میں کوئی دوسرا نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ کھول کر واضح کر کے رکھ دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی پوچھتا ہی نہیں ہے. بعض دینی سوالات بہت ہوتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کوئی پوچھے یہ مسئلہ، وہ نہیں پوچھتے ہیں. اور جو مسئلہ پوچھتے ہیں وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے سے کوئی ان کا تعلق ہی نہیں رہتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی آ کر مسئلہ پوچھتا تو آپ کہتے کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے؟ نہیں. تو جس کے ساتھ پیش آئے وہ آ کر پوچھ لے گا، تمہیں کیا پریشانی؟ میرے سے بھی بہت لوگ خفا ہیں. میرے پاس کوئی طلاق اور میراث کا مسئلہ پوچھنے آئے تو میں پہلے پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا تعلق آپ سے ہے؟ نہیں ہے تو جائیے. اس لیے کہ اس نے جتنی باتیں بتائی وہ خود آدھی نہیں سمجھا ہے، اور آپ نے اس میں سے آدھی نہیں سمجھی ہے. بچی پو باتوں پر میں کیا فتویٰ دوں؟ میراث کا مسئلہ کوئی پوچھنے آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا اس مرنے والے سے کیا تعلق ہے؟ تو بعض مرتبہ بتاتے ہیں کہ میرا یہ تعلق ہے. میں کہتا ہوں تمہارا کوئی اس میں حصہ ہی نہیں تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بھئی میراث میں اگر تمہارا حصہ ہے تب مسئلہ جاننے کی فکر کرو. جب تمہیں معلوم ہے، ایسا نہیں کہ تم پہلے میرے ہی پاس آئے ہو، پہلے بھی 2-4 لوگوں کے پاس گئے ہو، انہوں نے تو بتا دیا سادگی میں کہ بھئی آپ کا تو کوئی میراث میں حصہ نہیں بنتا. جو آدمی انتقال ہوا ہے نہ وہ آپ کے باپ ہیں نہ وہ آپ کے جو ہے کچھ اور ہیں جس سے حصہ ملتا ہے. تو تم کیوں مسئلہ پوچھو؟ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بتائیے. بھئی کیوں بتائیں؟ جس مسئلے سے آپ کا تعلق نہیں ہے اس سے مت پوچھئے. ہاں نماز سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، وہ پیش آتے رہتے ہیں، وہ پوچھئے، اس میں بتاتے ہیں. تو حضرات خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیثوں سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں آپ اس میں جتنا اندر داخل ہوں گے آپ کی زندگیوں میں برکت آئے گی. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخ روئی نصیب ہوگی. اللہ فرمائیں گے کہ بھئی میرا یہ بندہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، نہیں پڑھ سکتا تھا، پھر بھی جو ہے اسی میں لگا رہتا تھا، اسی میں جڑا رہتا تھا. علامہ انظر شاہ کشمیری قدس سرہ نے فضائل قرآن میں ایک واقعہ لکھا. واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش صرف اس لیے فرما دی کہ وہ بوڑھی عورت تھی جسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن پابندی سے روزانہ قرآن کھول کر پڑھنے والوں کی طرح انگلی رکھتے اس طرح جایا کرتی تھی. اللہ نے فرمایا یہ بھی تو ہماری کتاب سے محبت کا اثر ہے، یہ بھی تو ہماری کتاب سے تعلق کا اثر ہے. کچھ نہیں آ رہا لیکن بیٹھے اسے دیکھنا یہ بھی کیا عبادت سے کم ہے. تو اس لیے قرآن سے جڑی ہوئی چیزوں میں دلچسپی لیں، اور اس میں کوئی عمر کی تحدید نہیں. بہت لوگ یہ کہتے ہیں میری عمر ہو گئی، باقی سب کاموں کے لیے عمر نہیں ہوئی. جس کام کو نہیں کرنا ہے آدمی کو کہتا ہے میری عمر ہو گئی. اسی آدمی سے کہو کہ بھئی نہیں ہم آپ کی جو ہے بہت ہی اہتمام سے رضا خوشی سے ایک شادی کرنے والے ہیں، وہ تب یہ تھوڑی کہے گا نہیں میری عمر ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے سوچوں گا. کوئی اور ایسی چیز کہیں آپ جس کے بارے میں وہ منع نہیں کرے گا، لیکن تعلیم کے قرآن کے اس کے بارے میں کہیں میری تو عمر ہو گئی ذرا تب میں کیا کر سکتا ہوں. ارے بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ آئے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، سیکھے تو صحیح. تو یہ قصہ ہے سورہ یاسین. یہ مکی دور کی وسط میں نازل ہونے والی ایک سورت ہے.
اب اس صورت کے فضائل بھی ہیں اور اس کے مناقب بھی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا توحید، رسالت، آخرت سے متعلق مضامین ہیں، اور ایک صاحب حبیب نجار بول کر ایک صاحب کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ سب تفصیلات انشاءاللہ العزیز آگے رکھی جائیں گی۔ میں پھر بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے حضرات تھوڑا سیرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس جوش کو پوری زندگی میں برقرار رکھنا ہے۔ سانس صرف وقتی طور پر نہیں لی جاتی، بلکہ سانس کا تعلق جب تک حیات ہے تب تک ہے۔ جہاں آپ نے سانس لینا بھول گئے وہاں آپ کی روح ختم ہو گئی، آپ کی زندگی ختم ہو گئی۔ سیرت کا تعلق بھی انسان کی زندگی سے سانس سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے سیرت کے پہلوؤں کو جانیے، سمجھیے۔ اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری اپنی مادری زبان جو اردو ہے، اس زبان میں سیرت پر مختلف انداز میں کتابیں لکھی گئی۔ مثلا مولانا سید ابو الحسن علی حسینی قدس سرہ نے دیکھا کہ نوجوانوں میں سیرت سے متعلق دلچسپی ہے، لیکن باہر کے ماحول نے سیرت پر طرح طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں ڈال دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق انگریزی میں، فرنچ میں بے شمار بیہودہ قسم کے مضامین لکھ دیے گئے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں آدمی اسے پڑھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے، تو حضرت علی میاں صاحب نے سیرت کو لکھا، اس عنوان سے لکھا، اس چیز کو ذہن میں رکھ کر لکھا کہ نوجوانوں کو اور اس طرح کے تعلیم یافتہ لوگوں کو جو سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب کس انداز میں دیا جائے، اس انداز میں انہوں نے لکھا۔ اور کسی نے سیرت کو اس انداز میں لکھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان میں جو تعلق تھا، جس درجے کا تھا، اسے رکھا جائے، کہ بتایا جائے کہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں وہ کوئی پاگل نہیں تھے، وہ کوئی بیوقوف نہیں تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کی چیزوں کو اپنایا۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، وہ حضور پر ایمان لائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 300 سال کے قریب ذکر کی گئی ہے، انہوں نے حق کی تلاش میں عیسائی رہے، پتہ نہیں کیا کیا رہے، ہوتے 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 آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں حق تلاش کرتے ہوئے آئے، اور آ کر حضور کو دیکھا اور فوراً ایمان لائے اور اپنے وہ پچھلے زمانوں کے واقعات کو یہ سب چیزیں یہ جو لوگ گزرے ہوئے ہیں، اکثر موجودہ زمانے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں پرانے لوگ بیوقوف تھے۔ کسی بھی معاملے میں بیوقوف نہیں تھے، میں یہ مانتا ہوں۔ میموری پاور میں لیجئے، قوت حافظہ پرانے لوگوں کا، صحت کے معاملے میں لیجئے، تندرستی کے معاملے میں لیجئے، اور باقی آج کل پوری دنیا میں تعمیرات کا زور ہے، عمارتوں کو بنانے کا زور ہے، سب کچھ زور ہے۔ ذرا پرانی عمارتوں کو دیکھ لیجئے، 300 400 سال پرانی عمارتوں کو دیکھ لیجئے، بغیر بجلی کے، بغیر اے سی کے انہوں نے گرم علاقوں میں جو تعمیرات کی، عالم یہ تھا کہ اس میں کوئی گرمی کا اثر نہیں، ہمیشہ ایئر کنڈیشن جیسی بلڈنگ عمارتیں، ایسے محلات بنائے۔ کس معاملے میں آدمی اپنے آپ کو جو ہے دوسروں کے مقابلے میں فخر کرتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سیرت کو سمجھنے کی اور اس سے جڑی ہوئی باتوں کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔